ہمارے جناب مولانا سرکار سید محمد مشرقین صاحب سے کہ وہ رونق فروز ممبر ہو۔ الرحیم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہامی مولانا ومقتدانا وناصرنا وہادینا مولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الغزل الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ابھی آپ جلوس کو کربلا سے لے کر یہاں تک آئے اور مجلس کے بعد بھی سینہ زمین اور نہاخوانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروردگار آپ حضرات کی اس عزت کو قبول فرمائے اور تمام تر صحیح اور کوشش کو مشکور فرمائے۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی جس سے الحمدللہ ہمارا بچہ واقف ہے۔ یہ اس قرآن کی آیت ہے سورہ شورا، قرآن مجید کا 42واں سورہ، اس کی آیت نمبر 23 ہے جو میں نے آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کی ہے۔ تو وہ قرآن کی آیت ہے جسے اللہ نے اپنے نبی پر معجزہ بنا کر نازل کیا۔ قرآن کریم نبی کریم کے لیے معجزہ ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم کے دو ہی معجزے ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ نہ دنیا قرآن کا جواب لا سکی، نہ دنیا اہل بیت کا جواب لا سکی، تو اللہ نے اس کتاب کو معجزہ بنا کر اپنے حبیب پر نازل کیا۔ اور کس لیے نازل کیا؟ تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا سکے، لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دے سکے۔ قرآن کا خود ہی جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو کس لیے نازل کیا؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے تاکہ ہدایت ہو سکے، ہدایت کا سامان فراہم کیا جا سکے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے وہ کتاب جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی، آج ہم نے اس کتاب کو رسموں میں اجرا کر دیا ہے۔ رسموں میں اجرا کر دیا ہے۔ بیٹی کی شادی ہوگی، کچھ دے نہ دے قرآن ضرور دیں گے۔ میں مخالف ہوں، بالکل قرآن دینا چاہیے، بالکل قرآن دینا چاہیے، قرآن دیجیے۔ بس کہنا صرف اتنا ہے کہ قرآن دینے سے پہلے اپنی بچیوں کو پہلے تعلیم قرآن کو دے دیجیے۔ اچھا بچی کو قرآن دے دیا جاتا ہے شادی میں، اس کے بعد جا کر گھر کے کام کے رکھا رہتا ہے، نیا نیا گھر بنا ہے، کچھ جائے نہ جائے پہلے قرآن چلا جا رہا ہے، پہلے کچھ ہو جائے گا پہلے قرآن رکھا جائے گا، پہلے قرآن گھر میں جائے گا۔ سوال کیا بھیا اس قرآن کیوں جا رہا ہے گھر میں؟ آواز دینے والا جواب یہی تو کہتا ہے جناب آپ کو پتہ نہیں ہے اس قرآن سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس قرآن سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب قرآن چلا بھی جاتا ہے، جا کر گھر میں رکھ بھی جاتا ہے اور جا کر تاپ پر ایسے رکھا رہتا ہے، گرد چلتی رہتی ہے، کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہا کیا گیا تھا جناب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے گھر میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے۔ ابھی اللہ مطلب کو سمجھائے کون کہ جس
रखने में कितनी बरकत है, उसके पढ़ने में कितनी बरकत है। तवज्जो है ज़ाने गिरामी, ज़रा इंसान को सोचना चाहिए। वो किताब जो हिदायत के लिए नाज़िल थी मौलाना साहब, वो किताब जो हिदायत के लिए आई थी, हमने आज उसको रस्मन उलझा कर रख दिया। यकीन जानिए कुरान की तिलावत का कितना सवाब है। मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी घर में रोज़ाना 50 आयतों की तिलावत होती है तो उस पर आसमान के मलाइका उस घर को वैसे ही देखते हैं जैसे ज़मीन वाले सितारों को देखते हैं। इतनी बाबरकत किताब। उसी किताब की आयत है जो बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत है। क्या है आयत? कि नबी कह दीजिए, जब लोगों ने नबी की तमाम तर कोशिशों का और सऊबतों का अज्र देना चाहा, आए ए अल्लाह के नबी, आपने हमें मुसलमान करने में बड़ी ज़हमतें उठाई हैं, हमें राह रास्त पे लाने के लिए बड़ी परेशानियों का और दुखों का मुकाबला किया है, ज़हमतें उठाई हैं, हम चाहते हैं कि आपको इसका अज्र दें। तो वो मेरा नबी जो बग़ैर मनशे परवरदिगार के कोई कलाम नहीं करता, आवाज़ रसूल आई मनशे खुदा बंदे मुताल के मुताबिक। क्या नबी ये सवाल कर रहे हैं ना कि हम आपको अजर देना चाह रहे हैं, कि इनसे कह दीजिए मैं इस कार खैर के अजर में कुछ नहीं चाहता, तबलीग दीन के अजर में, मगर ये कि तुम हमारे क़राबतदारों से मोहब्बत अख्तियार करो। लफ्ज़ मवद्दत आया है कुरान में, तवज्जो है आयत में। और हम क्या कहते हैं, अक्सर तर्जुमा क्या हो जाता है कि नबी ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते अजर में सिवाय ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत अख्तियार करो, मोहब्बत अख्तियार करो। तो अब मोहब्बत चाही जा रही है अजर में और मोहब्बत मांगी जा रही है। तो अब जिसे दीन चाहिए, शरीयत चाहिए, उसे अजर देना होगा। और अजर है मवद्दत अहले बैत। अगर किसी ने बग़ैर अजर दिए हुए दीन को चाहा, शरीयत को मुंतखब किया, तवज्जो रहे, तो वो गोया के अज्र जब नहीं अदा कर रहा है तो गासिब कहलाएगा। और हमने तो भैया ये सुना है, उलमा से भी ये सुना है कि अगर कोई गस्बी लिबास में नमाज भी पढ़ता है तो अव्वल तो उसकी नमाज कबूल होती नहीं, और हर रकत में वो गुनाहों के दलदल में और धंसता चला जाता है। तो दीन लो अज्र देकर, शरीयत लो अज्र देकर, मजहब लो अज्र देकर। अज्र में मांगा गया है मवद्दत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत। हम और आप अक्सर व बेशतर क्या कह देते हैं कि मोहब्बत मांगी गई है अहले बैत की। वही बात कि साहब उर्दू में, उर्दू के अल्फाज में इतनी वुसअत नहीं पाई जाती कि अरबी के एक लफ्ज़ के माना को कमा हक़्क़हू अदा कर सके। तो इसलिए उर्दू में मवद्दत तर्जुमा मोहब्बत कर दिया जाता है, तवज्जो रहे। जबकि अगर देखा जाए तो मोहब्बत के माना में कई लफ्ज़ हैं अरबी में। इश्क मोहब्बत के माना में है, वेला अरबी है, मोहब्बत के माना में है, हवा अरबी लफ्ज़ है, मोहब्बत के माना में है, खुद लफ्ज़ मोहब्बत अरबी लफ्ज़ है, मवद्दत भी अरबी लफ्ज़ है। लेकिन जब अजर रिसालत मांगी गई, तवज्जो मेरे अजीज़ों, जब अजर रिसालत मांगी गई तो वेला का मुतालबा नहीं हुआ। जब अजर रिसालत मांगी गई तो इश्क का मुतालबा नहीं हुआ। जब अजर रिसालत मांगी गई तो हवा का लफ्ज़ नहीं आया। जब अजर रिसालत मांगी गई तो उसमें मोहब्बत नहीं चाहिए गई, मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो चूँकि कुरान एक ऐसी किताब है जिसका एक एक लफ्ज़ मौजज़ा है, बग़ैर किसी वजह से कोई लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल नहीं करता, तो अब देखना यह है कि मवद्दत कहते किसे हैं और मोहब्बत किसे कहते हैं। कुछ तो फ़र्क है मवद्दत में और मोहब्बत में, जिसकी बुनियाद पर कुरान मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो अब जब हमने तलाश किया कि मवद्दत कहते किसे हैं, तो हाकिम निशापुरी ने मवद्दत की जब तारीफ़ की तो यूँ बयान किया कि अल मवद्दतो मोहब्बतुन ला तनक़तिउ मिन शै, कि मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जो किसी शय से काटे न कटे। तवज्जो रहे, यानी जिसे तलवारें न काट सके, जिसे हथियार न काट सके, जिसे दरबार न काट सके, तो मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं। हर मवद्दत को मोहब्बत नहीं कहते, हर मोहब्बत को मवद्दत नहीं कहते, बल्कि उस मोहब्बत को मवद्दत कहते हैं जो किसी शय से काटे न कटे।
جسے دربار نہ کاٹ سکے، جسے تلوار نہ کاٹ سکے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، ابن زیاد نے زبان میسم پر خنجر رکھ کر تو دیکھ لیا، لیکن مودت اہل بیت کا بہتا ہوا دھارا نہ روک سکا۔ اللہ صلی اللہ اس محبت کو کہتے ہیں جسے کوئی شے کاٹے نہ کٹے، کاٹ نہ سکے، کوئی جدا نہ کر سکے۔ اب آئیے، منطق کی ایک اصطلاح ہے، علماء حضرات تشریف فرما ہے، میرے برادران بھی تشریف فرما ہے۔ منطق کی ایک اصطلاح ہے تعریف کی مثال۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان متکلم جب سامع کے ذہن تک کسی لفظ کے معنی کو کما حقہ نہیں پہنچا پاتا تو ایک ایسی مثال دیتا ہے تاکہ اس مثال کے ذریعے سے سامع سننے والا اس معنی سے قریب ہو سکے۔ اسے کہتے ہیں تعریف بالمثال، یعنی کسی چیز کو سامنے والے تک پہنچانا مثال کے ذریعے سے۔ آئیے اب مودت کی میں مثال دے رہا ہوں، مودت کہتے کسے ہیں اور مودت اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے کرتی ہے اسے محبت کہتے ہیں، یعنی خود بھوکی رہ جاتی ہے لیکن بچے کو کھلا دیتی ہے، اپنے لیے کپڑے نہیں بنواتی، بچوں کے لیے سلوا دیتی ہے، خود گیلے میں سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ یعنی قدم قدم پر ایک ماں اپنے آپ کو اپنی اولاد پر قربان کرتی رہتی ہے۔ توجہ ہے، اس کا نام ہے محبت۔ یعنی ایک ماں محبت اور ممتا کے جوش میں اپنے آپ کو اپنی اولاد پر قربان کرتی رہتی ہے، اور وہ محبت اور ممتا کی جوش میں 2 بچوں کو پال دیتی ہے، 4 بچوں کو پال دیتی ہے، 7 بچوں کو پال دیتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام وہاں ہوتا ہے کہ جب اب یہی ماں ضعیف ہو جاتی ہے تو انہیں 5-7 بچوں سے ایک ضعیف ماں نہیں پالی جاتی ہے۔ توجہ رہے، اب ہم نکلے کس بات کے لیے تھے؟ اس بات کو ڈھونڈنے کے لیے کہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے۔ یعنی ایک ماں جو اپنے بچے سے کرتی ہے اسے محبت کہتے ہیں، یعنی قدم قدم پر اپنے آپ کو ماں اپنے بچے پر قربان کرتی رہتی ہے۔ جملہ آپ کی سماعت کے نظر کرنے جا رہا ہوں میرے عزیزو، جہاں تک ماں اپنے آپ کو اپنے بچوں پر قربان کرے اسے محبت کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی مقصد ایسا آ جائے جہاں مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے لگے، صلوات پڑھے محمد، اس کو مودت کہتے ہیں، جو کسی شے سے ختم ہوتی نہیں ہے۔ آج ہم اگر مجلس اعظم میں شریک ہیں تو اسی اجر کو ادا کرنے کے لیے مجلس حسین ہم برپا کرتے ہیں۔ آج دیکھیں سب سے زیادہ ٹارگیٹ عزاداری کو کیا جا رہا ہے، ماتمداری کو کیا جا رہا ہے، ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھے دنیا، یہ ہم جو یہ مجلسیں کرتے ہیں، یہ جو جلوس نکالتے ہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، ہم تو فقط جلوس حسین اس لیے نکالتے ہیں تاکہ بتا سکیں کہ ہم ہیں کون لوگ۔ ہم اس لیے جلوس نہیں نکالتے کہ یہ بتائیں کہ حسین کون ہے، حسین تو سب جانتا ہے، اللہ حسین کی تعریف کرتا ہے، رسول اللہ حسین کی تعریف کرتے ہیں، دنیا والے حسین کی تعریف کرتے ہیں۔ حسین کی ذات تو ہے ہی نہیں کہ جو مبہم ہو، جو پوشیدہ ہو۔ ہم پہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ یہ نہیں بتانے کے لیے کہ حسین کون ہے، بلکہ ہم تو جلوس اس لیے نکالتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا سکے کہ ہم کون ہیں، ہمارا تعلق کس سے ہے۔ ہم جلوس نکال کر بتاتے ہیں دنیا والوں جان لو ہم وہ قوم ہے جس کا تعلق مظلوموں سے ہے، ظالمین سے نہیں ہے۔ تو ہم تو اپنے مظلوم ہونے کا اور مظلوموں کی طرفدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ جلوس، ہماری انجمنیں، یہ نوحہ خوانی، یہ جلوس نکالنا، یہ مجلسیں یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے۔ ہم مظلوم کی حمایت کرنے والے ہیں، ہم مظلوم ہستیاں ہیں، ظالمین سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ظلم کرنے والوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ جہاں جہاں بھی اس دنیا میں ظلم ہوگا وہاں پر یہ قوم مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ حسین نے درس دیا ہے میرے عزیزو۔ آج اتنا اس قوم کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ عزاداری اور یہ قوم تشیع بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس کی بنیاد پر یہ تشیع بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عزاداری کا معیار بڑھتا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ جس قوم کو مارا جائے، جس قوم کو کچلا جائے، اسے دب جانا چاہیے، اسے مٹ جانا چاہیے، لیکن نہ یہ قوم دب رہی ہے نہ یہ قوم مٹ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا، ایک محقق سے سوال کیا گیا، انگریز محقق تھا، اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ بہت جلدی میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہوا میرے عزیزوں۔ اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، علت کیا ہے کہ یہ قوم تشیع اتنی زیادہ تشدد کے باوجود نہ یہ دب رہی ہے نہ یہ مٹ رہی ہے؟ جبکہ عقل یہی کہتی ہے، تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ جس قوم پر حملے ہوں، جس قوم کو نشانہ بنایا جائے، اسے دب جانا چاہیے، اسے مٹ جانا چاہیے، لیکن تاریخ گواہ ہے جتنا جتنا اس قوم کو دبایا جا رہا ہے اتنا ہی یہ قوم بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جتنا زیادہ عزاداری کو دبایا جا رہا ہے اتنی ہی زیادہ عزاداری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی محقق ہوں، میرا کام ہے تحقیق کرنا، تم نے سوال کر لیا ہے کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے مظالم کے باوجود، اتنے نشانے کے باوجود یہ قوم نہ دب رہی ہے نہ مٹ رہی ہے۔ اس نے تحقیق کی، بہت توجہ، انگریز مورخ نے، محقق نے کیا کی؟ تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچا۔ نتیجے آپ کے سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ نتیجے پہ پہنچا، اور جب نتیجے پر پہنچا تو اس نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے سوال کیا تھا کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے مظالم کے باوجود نہ یہ قوم دبتی ہے۔ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، جو جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ نہ یہ قوم دبتی ہے نہ یہ قوم مٹتی ہے۔ کہا سنو، دو طاقتیں ایسی ہیں اس قوم کے پاس جو نہ اسے دبنے دیتی ہے، توجہ میرے عزیزو، نہ مٹنے دیتی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا وہ دو طاقتیں ہیں کون؟ کہا ذکر علی انہیں دبنے نہیں دیتا، ذکر حسین انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ ذکر علی انہیں دبنے نہیں دیتا، ذکر حسین انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ حسین نے ایک درس دیا ہے دنیا والوں کو، پیغام دیا ہے کہ کس طریقے سے انسان اگر حق کے راستے پہ ہے تو مظلومیت کے عالم میں بھی پوری دنیا پر چھا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حق کے راستے میں ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کربلا سے پہلے فکر انسانی کا تصور کیا تھا؟ ایک اہم پیغام دے کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں۔ عقل سوچتی کیا تھی؟ تصور کیا تھا لوگوں کا؟ کربلا سے پہلے لوگوں کی فکر یہی تھی، لوگوں کی تفکر یہی کہہ رہی تھی، لوگوں کی سوچ یہی کہہ رہی تھی کہ جو سر کاٹ لے وہ جیت جاتا ہے، جس کا سر کاٹ لیا جائے، کٹ جائے، وہ ہار جاتا ہے۔ کربلا سے پہلے تصور یہی تھا، جو سر کاٹ لے، چچا جو سر کاٹ لے وہ جیت جاتا ہے، جس کا سر کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں 10 محرم کو اس فکر کا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ حسین نے کٹی ہوئی گردن سے نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے بتایا، دنیا والوں جان لو یہاں قتل کرنے والے ہار گئے، قتل ہونے والے جیت گئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین نے فکر دی ہے۔ آپ دیکھیں 11 محرم کو کیا ہوا تھا؟ 11 محرم کو یہ ہوا کہ فوج یزید نے اپنے کشتہائے نجس کو دفنا دیا اور فرزند زہرا کا لاشا، نواسہ رسول کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اعجاز دیکھیے شہادت حسین کا، کیا اعجاز ہے آقا سلطان حسین کا۔ 11 محرم کو یزیدیوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفنا دیا تھا، حسین کا لاشا چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اعجاز دیکھیے حسین کا کہ جن لاشوں کو دفنایا گیا تھا آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کے گئے تھے
آج اس کا روضہ چمک رہا ہے، آج اس کا روضہ چمک رہا ہے۔ دنیا سے لوگ جھک کر جھک اس روضے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور صرف حسینی کا نہیں بلکہ اس حر کا روضہ بھی چمک رہا ہے جو شب عاشور تک لشکر یزیدی میں تھا۔ اس حضور کا روضہ بھی چمک رہا ہے، اور حور کا روضہ چمک کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، دنیا والوں جان لو پیسے پر بکنے والے لوگ مٹ جاتے ہیں، محبت حسین کا سکہ ہر دور میں چلتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد، حسین کی یہ قربانی ہے۔ زندہ باد، ذرا بہت بلند، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ حسین نے دلوں پر حکومت کی ہے، حسین نے فکروں پر حکومت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا مقصد پاک تھا، حسین کا مقصد اعلیٰ تھا، مقصد حسین کا کامیاب رہا، اس لیے حسین کامیاب رہے۔ حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے حسین جیتے ہیں۔ کبھی کبھی مظلومیت کے عالم میں بھی فتح حاصل کی جاتی ہے، یہ حسین نے بتایا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا مقصد اور ہدف بڑا ہے۔ بس میرے عزیزو، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو 4 باتیں اور سنتے جائیے، اس کے بعد ختم دعا۔ توجہ، آج ہم جو کچھ بھی ہیں، اگر ہماری قوم اس دنیا میں پہچانی جا رہی ہے تو اس عزاداری کے صدقے میں پہچانی جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہم ہیں تو مجلس ہے، ہم ہیں تو مرثیہ خوانی ہے، ہم ہیں تو یہ ماتم زندہ ہے، ہم ہیں تو یہ جلوس زندہ ہے۔ نہیں، ہماری وجہ سے یہ چیزیں زندہ نہیں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ آج عزاداری ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، عزاداری ہے جو ہماری قوم کو زندہ رکھے ہوئے ہے، یہ عزاداری کی طاقت ہے، یہ حسین کی عظمت ہے، حسین کے ذکر کی فضیلت ہے، جس کی وجہ سے آج یہ قوم پہچانی جا رہی ہے۔ لیکن میرے جوانوں، میرے عزیزوں، جب اس قوم کی بہت بڑی طاقت کا نام ہے عزاداری، تو اب قوم کے درمیان کچھ ایسے سوالات پیش کر دیے جاتے ہیں جس سے جوانوں کی فکر اور لوگوں کی فکر مغالطے کا شکار ہو جائے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آج اگر سب سے زیادہ کوئی بیدار ہے ہماری قوم میں تو وہ جوان طبقہ بیدار ہے۔ میں آخری بات آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ بیدار ہے اس وقت اور کچھ کر گزرنا چاہ رہا ہے، کچھ نئی فکر لانا چاہ رہا ہے، بیداری کے ساتھ عزاداری کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ جوان طبقہ ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسے سوالات پیش کر دیے جاتے ہیں سماج اور معاشرے میں کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ مثلا یہ سوال پیش کر دیا جاتا ہے کہ صاحب کہ عزاداری افضل، حسین افضل یا نماز افضل؟ اچھا، سوال بھی ایسا پیش کر دیا جاتا ہے سماج میں کہ آدمی جو ہے کنفیوز ہو جائے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ پہنچ گئی یہ بات تو حق ملی ادا ہو جائے گا۔ صاحب حسین افضل کہ نماز افضل؟ اچھا، سوال بھی ایسا ہے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ حسین افضل تو سامنے والا یہ کہے گا بھیا پھر یہ نماز سے کیا فائدہ، پھر یہ وقت پر انسان نماز پڑھنے کے لیے کیوں جا رہا ہے، اپنے کاروبار کو روک کر نماز کے لیے کیوں جا رہا ہے، یہ امام جماعت کیوں رکھا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ صاحب نماز افضل، پھر دوسرا سوال کیا جائے گا پھر عزاداری پیسے کیوں خرچ ہو رہے ہیں، پھر یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں، پھر یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے، پھر یہ انجمن کیوں بلائی جا رہی ہے۔ سوال ہی ایسا ہے میرے عزیزو، یہ سوال ہی ابس ہے، یہ سوال غلط ہے، یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ حسین افضل کی نماز افضل۔ میرے جوانوں، ایسے سوالوں سے بہت ہی محتاط رہیے گا، کہیں فکر مغالطے کا شکار نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ سوال ہی ابس ہے۔ کیوں؟ دلیل سنیے گا کہ یہ سوال کیوں غلط ہے، کیوں ابس ہے۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب حالت نماز میں پشت رسول پر حسین آ گئے تو اب رسول کے اختیار میں دو ہی عمل تھا،
یا تو نماز کو چھوڑ دیتے حسین کے لیے یا حسین کو چھوڑ دیتے نماز کے لیے. توجہ رہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا اعتدال عمل دیکھیے. نہ اللہ کے رسول نے حسین کے لیے نماز کو چھوڑا، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑا، نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑا، بلکہ نماز کو بھی قائم رکھا اور حسین کو بھی قائم رکھا. جملہ سنیے گا، نماز کو بھی قائم رکھا اللہ کے رسول نے اور حسین کو بھی قائم رکھا. اور رسول نے اپنے اس حسن عمل سے بتایا دنیا والوں جان لو کہ اگر خدا کی اطاعت عمل میں ڈھلے تو نماز بنے، پیکر میں ڈھلے تو حسین بنے. جدا نہیں ہے یہ افضلیت کی بات نہیں آنا چاہیے. بھائی اتنا سمجھ لو کہ خدا کی اطاعت اگر عمل میں ڈھل رہی ہے تو نماز بن رہی ہے، پیکر میں ڈھلے گی تو حسین. آپ دیکھیں یہ تقابل غلط ہے، یہ سوال محمل ہے غلط ہے کہ صاحب حسین افضل کی نماز افضل. اس چیز کو میں بات مکمل کر کے بات کو تمام کروں گا. صاحبان فہم تشریف فرما ہے الحمدللہ. متعدد مجالس آپ نے سماعت فرما رکھی ہیں. میں جو بات یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں مجھے اپنی بات پہنچانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. بس اگر یہ میسج پہنچ گیا تو انشاءاللہ حق مجلس ادا ہو جائے گا. یہ سوال آبس ہے کہ حسین افضل کہ نماز افضل. علماء تشریف فرما ہے اس لیے کہ تقابل میں ایک شرط ہوتی ہے، وہ شرط ہے تناسب کی. تقابل میں تناسب کی شرط ہوتی ہے. تناسب کی شرط کیا مطلب؟ یعنی عمل کا مقابلہ عمل سے ہونا چاہیے، عامل کا مقابلہ عامل سے ہونا چاہیے. نماز ہے عمل، حسین ہے عامل. تقابل میں تناسب کی شرط ہے، عمل کا مقابلہ عمل سے ہونا چاہیے، عامل کا مقابلہ عامل سے ہونا چاہیے. نماز ہے عمل، حسین ہے عامل. تو یہاں پر تقابل ہو ہی نہیں سکتا کہ کون افضل، حسین افضل کی نماز افضل. یہ تقابل غلط ہے، تقابل نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہے مسئلہ ہے حسین اور نماز میں؟ حسین اور نماز میں ایک رشتہ ہے. اللہ اکبر. جملہ سنے میرے دوستو، ایک رشتہ ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ ہے حبیب اور محبوب کا. صاحب حبیب اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ تو جب ہم نے پوچھا کہ حبیب اور محبوب کسے کہتے ہیں تو جواب ملا حبیب اور محبوب اسے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی حبیب اپنے محبوب پر قربان ہو جاتا ہے، کبھی محبوب اپنے حبیب پر قربان ہو جاتا ہے. حسین اور نماز میں تقابل نہیں ہے، تقابل نہیں ہے بلکہ ایک رشتہ ہے حبیب اور محبوب کا. یہی وجہ ہے کہ جب حالت نماز میں پشت رسول پر حسین آ گئے تو نماز حسین پر قربان ہو گئی. جب نماز میں وقت آ پڑا تو حسین قربان ہو گیا. ایک اور مل کر صلوات پڑھیں محمد. تو میرے عزیزوں حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے بشریت کے لیے، آدمیت کے لیے، انسانیت کے لیے کہ تابد انسانیت اسے فراموش نہیں کر سکتی. ہر وہ انسان جس کے دل میں انسانیت ہے، جو باضمیر ہے، وہ حسین کی عظمت کا قائل ہوگا. آخری جملے آپ حضرات کا. اور ہم یہ جو جلوس نکالتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، یہ کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے نا کہ ہم ساتھی کس کے ہیں، ہم پیروکار کس کے ہیں، ہم ماننے والے کس کے ہیں، ہمارا تعلق کس سے ہے. بس آخری بات آپ دیکھیں، جب قرآن مجید میں اللہ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا تو ایک جملہ ہے سورہ میں کہ فقط ذبوہ فعقروہا. قوم سمود کا ذکر کرتے کرتے پروردگار کہہ رہا ہے کہ قوم سمود نے فقط ذبوہ فعقروہا اپنے نبی کی تکذیب کی، یعنی جناب صالح کی تکذیب کی. فعقروہا اور ان کی اونٹنی کو، جو ناقہ تھا جناب صالح کا، جناب صالح کی جو اونٹنی تھی جس کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں، اس کو انہوں نے پے کر دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بہت توجہ میرے عزیزو. قرآن کہہ رہا ہے فقط ذبوہ فعقروہا. قوم سمود نے اپنے نبی کی تکذیب کی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مجلسیں کیوں کرتے ہیں، یہ حسین کا جلوس کیوں نکالتے ہیں، یہ مجلس اعزا کیوں برپا کرتے ہیں؟
یہ انجمنیں کیوں بلاتے ہیں؟ ہم بتانے کے لیے کہ ہم ہیں کون، ہمارا تعلق کس سے ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، قوم سمود نے اپنے نبی صالح کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور ان کی اونٹنی جس کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں اس کو کیا کر دیا؟ پے کر دیا۔ توجہ رہے، فَكَذَّبُوهَا فَعَقَرُوهَا، ان سب نے تکذیب کی اور انہوں نے اس اونٹنی کو پے کر دیا، قتل کر دیا۔ سوال یہ ہے، جب تاریخ کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ قتل کرنے والا ایک شخص، توجہ رہے میرے عزیزو، قتل کرنے والا ایک ہے جس کا تاریخ میں نام قیراط لکھا گیا ہے۔ توجہ رہے، اس نے قتل کیا، ایک شخص نے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پوری قوم سمود نے تکذیب کی اور پوری قوم نے قتل کیا۔ جمع کا صیغہ ہے، صاحبان فہم تشریف فرما ہے، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، سب نے تکذیب کی جناب صالح کی، اور سب نے جناب صالح کی اونٹنی کو پے کیا۔ میں نے کہا پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی، قتل کرنے والا ایک ہے، تو کہہ رہا ہے پوری قوم نے قتل کیا۔ اللہ اکبر، قتل کرنے والا ایک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ پوری قوم نے قتل کیا۔ توجہ رہے، ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک، فرضیت پہ پروردگار کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا، اور اس پر جس نے یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہ گیا۔ میں نے کہا پروردگار قتل کرنے والا ایک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ پوری قوم سمود نے ناقہ صالح کو قتل کیا۔ آواز پروردگار آئے گی، ہم دنیا والوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو بھی کسی کے قتل پر راضی ہوتا ہے الزام قتل میں وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد، اور ہم یہ جلوس نکال کر یہ حسین کی مظلومیت کو بیان کر کے اور یزیدیت سے اپنا بیزاری کا ثبوت دے کر یہ بتاتے ہیں، یاد رکھو ہم قاتلین حسین سے بیزار ہیں، ہمارا تعلق مظلوموں سے ہے، ظالمین سے نہیں۔ ہم حسین کی مظلومیت کے قائل ہیں، حسین والے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرنے والے ہیں، تو ہم سمعت بذالک فرضیت بے ان میں سے نہیں ہے کہ جو ظلم کو سنیں اس پر خاموش رہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو، یہ جلوس عزا، یہ ماتمداری فقط اس لیے ہوتی ہے، ایک تو پرسہ پیش کرنا ہی ہے ان کی مظلومیت کا، ساتھ ساتھ دنیا والوں کو ایک پیغام دینا رہتا ہے کہ دنیا والوں جانو کہ ہمارا تعلق کس سے ہے۔ یقیناً حسین نے فتح حاصل کی ہے مظلومیت کے عالم میں، لیکن آج اگر دین ہم تک پہنچا ہے تو عظیم قربانیاں دی ہیں حسین نے، اور شاید حسین کے لیے علی اکبر کی قربانی آسان تھی، اپنے بھانجوں اور محمد کی قربانی آسان تھی، شاید جناب قاسم کا پامال لاشا دیکھنا حسین کے لیے آسان تھا، اپنے بھائی عباس کے بازو کو قلم کروا دینا دین کے راہ میں شاید حسین کے لیے بھی آسان تھا، لیکن عزاداروں جو اصلی امتحان ہے اہل بیت کے لیے وہ باد کربلا ہے۔ اہل حرم کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے زینب ام کلثوم اور دیگر مستورات پیغمبر آل نبی کا بے ردا ہو جانا، یہ بہت بڑی مظلومیت ہے اہل حرم کے لیے۔ عزاداروں ذرا تصور کیجئے، حسین نے اپنے بھائی عباس تک کی شہادت کو قبول کی ہے۔ کون عباس معلوم ہے؟ جو سکینہ کی ڈھارس تھا، جو زینب کی آس تھا وہ عباس، جو ام کلثوم کی ڈھارس تھا وہ عباس۔ بس دو تین جملے مصائب کے پیش کروں گا کہ کتنا بھروسہ تھا اہل حرم کو مولا عباس کی ذات پر۔ وہ مصائب تو آپ سنتے آتے ہیں کس طریقے سے جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو کس طریقے سے مادر عباس جناب ام البنین نے اپنے بیٹے کو روضہ رسول پہ لے جا کر یہ کہا تھا، میرے بیٹے ذرا قسم کھا کے کہنا کہ جب تک یہ بازو سلامت ہوں گے زینب کی رضا باقی رہے گی۔
میرے آقا حسین میں کوئی آنچ نہ آئے گی۔ یہ ایک دلیل ہے جو بتاتی ہے کس طریقے سے جناب المؤمنین کو اپنے عباس پر بھروسہ تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسری منزل دو تین رخ آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا، مصائب آپ ابھی سنتے رہیں گے۔ جب مولا عباس کو اجازت مل گئی اور مولا عباس چاہتے ہیں کہ جائیں مقتل میں، تو تاریخ کہتی ہے شہزادی زینب نے کہا بھیا عباس میرے قریب ہو۔ مولا عباس قریب آئے، اے بھیا عباس ذرا دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ عباس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ شہزادی کیا بات ہے؟ آواز دی بھیا جا رہے ہو میدان میں، خوشی خوشی جاؤ، زینب کچھ نہیں کہے گی، بس ایک جملہ سنتے جاؤ۔ شہزادی بات کیا ہے؟ اے بھیا میں ننھی سی تھی، اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے ردا ہٹ گئی۔ جب میرے سر سے ردا ہٹ گئی تو میرا بابا بے چین ہو گیا۔ میرے بابا نے کبھی میرے پیشانی کا بوسہ دیا، میرے سر کو چوما، میرے بازوؤں کا بوسہ دیا۔ میں چھوٹی سی سمجھ نہ سکی، آواز دی بابا آپ کی اس عمل کا مطلب کیا ہے؟ عباس سنو گے؟ بابا نے ایک جملہ کہا تھا، اے بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا جب تیرے سر سے یہ چادر چھین لی جائے گی۔ اے بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ ہے بھیا عباس میں نے سوچا کہ چونکہ بابا کہہ رہے ہیں ہوگا تو ضرور، لیکن ہے بھیا میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہوں اجرکم الزہرا، بھلا کس میں مجال ہے کہ اس زینب کے پردے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اے بھیا میں سوچتی تھی جس کے ایک عباس جیسا بھائی ہو، بھلا کس میں مجال ہے کہ اس زینب کی پردے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اس کے بازوؤں میں رسن باندھے۔ لیکن ہے بھیا اب تم بھی جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو گیا کہ سر سے ردا بھی چھنے گی، بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزادارو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس دو تین گوشے اور سن لیجئے کس طریقے سے مولا عباس کی ذات پر بیویوں کو اور اہل حرم کو بھروسہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب خیمے جلا دیے گئے، اسباب لوٹ لیے گئے، ایک 4 سالہ بچی ہے جس کا نام تاریخ نے سکینہ لکھا ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ گوشوارے مجھے مل جائیں۔ عزادارو وہ بچی کے قریب آیا، ذرا دیکھیے گا کتنا بھروسہ تھا سکینہ کو اپنے عباس کے اوپر، اپنے چچا کے اوپر، کتنا بھروسہ تھا زینب کو اپنے اس بھائی کے اوپر۔ بس 2 جملے عرض کروں گا اس کے بعد ختم دعا۔ وہ قریب گیا، اے بچی یہ بندے مجھے دے دے۔ بچی نے ننھے ہاتھ اپنے بندوں پہ رکھے، آواز دی نہیں ظالم میں بندے تمہیں نہیں دے سکتی، میرے بابا نے بڑی محبت سے پہنائے ہیں۔ عزاداروں لیکن جب ظالم کا اصرار بڑھا، بچی نے کہا اچھا ظالم اگر تو اصرار کرتا ہے تو وہیں پر کھڑا رہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ بندے اتار کر تمہیں دے دیتی ہوں۔ عزاداروں وہ ظالم کہتا ہے کہ بچی نے گوشوارے اتارنا شروع کیے، لیکن بچی چھوٹی تھی، ارے بچی سے وہ گوشوارے نہ اترے۔ وہ ظالم کہتا ہے میں آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے گوشواروں کو پکڑا اور اتنی تیز سے کھینچا کہ بچی کے کانوں کی لبیں پھٹی۔ نہ بچی نے حسین کو بلایا نہ اپنے بھیا اکبر کو بلایا، ارے فرات کا رک کیا، اے چچا عباس اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سکتا ہو۔ اے چچا ظالموں نے وہ گوشوارے چھین لیے۔ بس آخری جملہ ایک رخ آپ کے سامنے اور ختم دعا۔ عزادارو اس کے بعد بیویوں کے سر سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں، ساری بیویوں کے سر سے ردا چھینی جا چکی۔ بہت گریہ کریں گے عزادارو، بس تصور کیجئے گا ساری بیویوں کے سر سے ردا چھینی جا چکی، لیکن کسی لائن کے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ علی کی شیر دل بیٹی زینب کے سر سے ردا چھینے۔ عزادارو ایک ظالم نے سوچا کہ میں بھی اس چیز کو اپنے ذمہ لے لوں، میں کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس نے زینب کی ردا چھینی ہے۔ یہ کہہ کر یہ سوچ کر وہ آگے بڑھا۔ ظالم کہتا ہے میں آگے بڑھا، زینب مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی، خبردار ظالم میرے قریب نہ آنا۔ بس عزادارو وہ ظالم کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں
نے نیزے کے ذریعے سے زینب کے ردا کو پکڑا، لیکن زینب نے اپنی چادر کو سنبھالے رکھا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، قیامت کا جملہ عزادارو، لیکن زینب نے چادر نہ چھوڑی، زینب نے ردا نہ چھوڑی۔ وہ ظالم کہتا ہے جب میں بہت دیر تک کوشش کر چکا اور زینب نے، علی کی بیٹی نے اپنی چادر کو نہ چھوڑا، تو میرے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، میں نے وہ تازیانہ زینب کے بازو پر مارا، ہاتھ زخمی ہوئے، ہاتھ ڈھیلے ہوئے، میں نے نیزے سے اس چادر کو اٹھایا۔ زینب نے حسین کو نہیں بلایا، اکبر کا نام نہیں لیا اور نہ محمد کا نام نہیں لیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہا اے بھیا غازی عباس چادر چھن گئی بھیا، اے بھیا زینب بے ردا ہو گئی۔ ظالمان الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین